الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے 9 اور 10 محرم الحرام کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی۔ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ جو بے اولاد ہیں خاص طور پر اگر وہ یہ وظیفہ کر لیں اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کر دے گا۔ اللہ پاک غریبوں کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ 7 نسلوں میں ان کے کوئی بھی غریب نہ ہوگا، اور دور دور تک پھیل جائے گا کہ یہاں پر امیر و کبیر لوگ رہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجئے۔ آپ کا فرمان ہے کہ مجھ پر درود پل صراط کے لیے نور ہے۔ جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ چونکہ 9 اور 10 محرم الحرام بہت ہی زیادہ سعادت والا دن ہے، بہت ہی زیادہ عقیدت والا دن ہے۔ ان 2 دنوں میں زیادہ سے زیادہ غریبوں اور محتاجوں پر صدقہ کیجیے، جگہ جگہ پر پانی کی سبیلیں لگائیے، اپنے گھر والوں کے رزق میں کشادگی کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو اپنے گھر والوں کے کھانے پینے میں کشادگی کرتا ہے اللہ پاک پورا سال اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا حضور کو اپنے اہل بیت میں زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب منبر پر تشریف فرما ہوتے اور حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر آتے تو آپ ان کے ماتھے کو چومتے، ان کی گردن پر بوسہ دیتے۔ کسی صحابی نے پوچھا آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گردن پر بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے یزیدی قوم شہید کرے گی اور اس کی گردن پر چھری چلائے گی، اسی لیے میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رکب اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ہیں اور میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے ہیں۔ عاشورہ کے روزے کے بارے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لہٰذا جب بھی آپ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں تو ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ ضرور رکھ لیں، کہ اس کی بھی اپنی ہی فضیلت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تو ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اور جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، عقل والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حسن و حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ جب اس دنیا سے گئے تو دنیا والوں کو درس عبرت دے گئے۔ دین کے لیے پیچھے نہ ہٹنا، سر کٹا دینا، لیکن کبھی بھی دین کو جھکنے نہ دینا،
آپ نے اپنے نانا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین کبھی بھی جھکنے نہ دیا اور اپنا سر کٹا دیا۔ آج روحانی وظائف چینل انہی باتوں کے ساتھ آپ کے لیے ایک بہت ہی خاص ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے، بہت ہی زیادہ پاورفل ہے، خاص طور پر میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 9 اور 10 محرم الحرام کو یہ حسینی وظیفہ کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ نیت کر لیجئے کہ یا باری تعالیٰ میری خواہش پوری کر دے اور میں کہیں پر بھی سبیل لگاؤں گا یا لگاؤں گی، پانی کی سبیل لگائیں اور اپنے محارم کے ذریعے، خود خواتین باہر نہ نکلیں، اپنے محارم کے ذریعے باہر سبیل لگائیں۔ بے شک ایک جگ ہی پانی کا میٹھا شربت بنا لیں، نیمبو پانی بنا لیں، کچھ بھی میٹھا بنا لیں اور باہر جو ہے وہ اس کی سبیل لگائیں۔ یہ نیت آپ نے صرف کرنی ہے۔ وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے، 9 اور 10 محرم الحرام میں سے کسی ایک دن کر لیں یا دونوں دن بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں، جب کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں اور نیت آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ثواب کی کرنی ہے۔ جب آپ 2 نوافل پڑھ لیں، بالکل عام سے آپ نے نوافل پڑھنے ہیں جس میں ایک بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر سجدے میں جا کے آپ نے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح کو آپ نے پڑھنا ہے صرف 100 مرتبہ، اور سجدے سے سر جب آپ نے اٹھانا ہے تو آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لینی ہے، اور پھر اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ مجھے بے شمار رزق عطا فرما، میری تمام خواہشات کو پورا کر دے۔ اس عمل کے بعد اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس وظیفے کی اجازت ضرور طلب کر لیجئے۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے کم از کم 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان میں میرب اور طاہا ہیں، نوری مرزا ہیں، محمد عبداللہ ہیں، اور فرحانہ عظیم ہے، بی بی حاجرہ ہیں، انس غوری ہیں، سارہ خان ہیں، سردار تصنیف ہیں، ثنا بیگم ہیں، ام اسلام ہیں، فریدہ بی بی ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ فریال امتیاز ہیں، شکیل احمد ہیں، تنو خان ہیں، وقار احمد ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، وقار علی ہیں، سید نسرین ہیں، اور فاطمہ بانو ہیں، علی حسن ہیں، اور علمہ فاطمہ ہیں، کائنات ہیں، اشفاق خان ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے، آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے، آپ سب کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے، حضرت امام حسین اور آل محمد اور اہل بیت و اطہار کا صدقہ آپ کی تمام حاجت کو پورا کرے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔